في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میری معزز بہنوں، آج ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو جانیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہجرت کے بعد کیسی تھی، یہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ غزوات ہم پڑھ رہے تھے، غزوات ہم نے معلوم کیے، غزوہ بنو مصطلق تک ہم نے پڑھا اور امتحان میں وہیں تک آئے گا۔ آج ہم نیا سبق شروع کریں گے، لہٰذا ظاہر ہے کہ آج کا نیا سبق امتحان میں نہیں آنے والا ہے۔ تو چلیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی؟ کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور اپنے سر کو اللہ کے نبی نے منڈوا دیا ہے۔ جب یہ خواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس میں اشارہ تھا عمرہ کرنے کا۔ ظاہر ہے انبیاء کے جو خواب ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ اشارہ ہے کہ اس خواب کو پورا کیا جائے۔ انبیاء کے خواب سچ پر مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یہ خواب پیش آیا ہے، لہٰذا عمرے کا ارادہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی، اپنے صحابہ، ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی گرد و پیش آس پاس کے جتنے بھی مسلمان ہیں، سبھی کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، سبھی کو بلایا کہ سبھی آئیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن سب نے تاخیر کر دی، سب نے نہیں مانا۔ بعد میں کیا پیش کرتے ہیں وہ عذر، بعد میں وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے گھر والوں میں مشغول تھے، ہمارے پاس تو کام تھے، ہم مصروفیات میں تھے، اس لیے ہم نہیں آ پائے، آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں، بخشش کریں۔ لہٰذا اس طرح سبھی کے سبھی پیچھے رہ گئے، محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 مہاجرین اور انصار موجود تھے۔ اللہ اکبر! 1400 مہاجر اور انصاری صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے مدینے سے روانگی شروع کی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ہجرت کا چھٹا سال تھا۔ ہجرت کے چھٹے سال میں ذی القعدہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 مہاجرین اور انصاری صحابہ کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے کر گئے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کا ارادہ نہیں کرتے، آپ مکہ مکرمہ جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ حقیقت میں عمرہ کرنے کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے، سفر پر پہنچے، تو جب اللہ کے نبی ایک مقام پر پہنچے، اللہ کے نبی کو یہ اطلاع ملی، اللہ کے نبی کے جاسوس نے، مسلمانوں کے جاسوس نے آ کر یہ کہا مسلمانوں سے کہ قریش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ مسلمان بیت اللہ کا حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کا وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے، وہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو وہ اس کام سے روکنے کا ارادہ کر بیٹھے ہیں، انہوں نے ساری تیاری کر لی ہے آپ کو روکنے کی اور آپ سے جنگ کرنے کی۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر، جس مقام پر یہ بات ہوئی، وہیں رک گئے سفر کے دوران اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، اب ہم آگے بڑھیں بھی تو کس طرح؟ اگر ہم پہنچ بھی گئے مکہ تو وہاں پر تو دشمن تیار ہیں، گھات میں بیٹھے ہیں ہم سے جنگ کرنے کے لیے۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی، یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو محض عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ سامنے سے لڑنے کے لیے آ جائیں، اللہ کے اور ہمارے درمیان ہماری عبادتوں میں خلل پیدا کرنے کے لیے آ جائیں تو ہم ضرور تیار ہیں، لیکن ہم اس ارادے کو مکمل کریں گے، اپنی نیکی میں آگے بڑھیں گے۔ تو اسی بات پر طے کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ اس کے بعد میری بہنوں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص
جس کا نام بدیل ہے۔ وہ شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور وہ کہنے لگا کہ جیسا کہ میں ابھی جان کر آیا ہوں کہ قریش آپ سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہر کوئی یہ بات ان سے آتا جاتا کہنے والا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کہا کہ ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد فساد اور جھگڑا پیدا کرنا ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات اس شخص نے سنی تو وہ قریش کے پاس پہنچا، مکہ والوں کے پاس پہنچ کر اس نے یہ خبر دی۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا یہ ہرگز بھی ارادہ نہیں ہے، وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اصل وہی ان کا مقصد ہے، وہ کسی غلط ارادے سے تمہارے پاس نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود قریش نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا۔ کیوں بھیجا مسلمانوں کے پاس قریش نے، مکہ والوں نے ان میں سے ایک شخص کو؟ تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لے وہیں، اور انہیں واپس کر دے۔ یہ بھی ناممکن ہوا، یہ بھی بات طے نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی ہرگز بھی نہیں رکے، آگے بڑھتے گئے۔ اسی دوران ایک اور شخص آیا جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی ہے، قریش کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ قریش نے اس کو بھی بھیجا کہ تم بھی جاؤ، تم بھی کوشش کرو، دیکھو ان کو مناؤ، ان کو روک لو، ہرگز بھی قریب آنے مت دو، مکہ میں داخل ہونے ہی مت دو۔ قریش نے اس کو بھی بھیجا، عروہ بن مسعود ثقفی۔ جب یہ گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ایسی باتیں کی، ایسے الفاظ اللہ کے نبی کے سامنے رکھے۔ کیا کہتا تھا وہ؟ اس نے یہ کہا کہ اے محمد، اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کی ساتھی، آپ کے جو آس پاس سے لوگ موجود جو ہیں، یہ اس لائق نہیں کہ آپ کی مدد فرمائیں، یہ اس لائق نہیں کہ آپ کو جو ہے مدد کریں، یہ آپ کو اکیلا تنہا چھوڑ کر میدان سے بھاگ جائیں گے اگر ذرا برابر آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ اللہ اکبر! ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ اللہ کے نبی کے اس گستاخی میں صبر نہ کر سکے، برداشت سے باہر ہوا، اور انہوں نے کافی زیادہ جو ہے اس پر باتیں کی، انہیں بڑا غصہ آیا۔ ظاہر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ابھی تک اتنے زیادہ غزوات میں ساتھ دیتے آ رہے ہیں، غزوات سے پہلے بھی مکہ کی زندگی میں تکلیف اٹھانے کے باوجود، ساری کی ساری سختیوں کو، آزمائشوں کو برداشت کرنے کے باوجود ذرا برابر انہوں نے اپنے ایمان میں خلل پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ کے نبی اور دین اسلام کے لیے انہوں نے کچھ جو ہے نقصان پہنچایا۔ تو وہ اللہ کے نبی کو کس طرح چھوڑیں گے؟ میدانی جنگ میں جانا، اس کے کیا فضائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، اس کے کیا فضائل ہیں، یہ صحابہ بخوبی جانتے ہیں، اس پر ان کا عمل رہا ہے۔ اس کے باوجود اس کافر نے یہ گستاخی کر دی، اس نے بار بار یہی باتیں بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی سے جب بھی بات کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ کس طرح بات کرتا تھا؟ بار بار اللہ کے نبی کی داڑھی پکڑ لیتا تھا، اتراتے ہوئے، حرکت کرتے ہوئے، بڑے غرور اور فخر کے ساتھ داڑھی پکڑتے اللہ کے نبی سے باتیں کرنے لگا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ عمل ہرگز بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کافر، ایک گستاخ، ایک نافرمان اللہ کے نبی سے ایک تو تمیز سے نہیں بات کر رہا، ادب اور احترام سے، دوسرا وہ کس طرح بات کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو، داڑھی کو پکڑ کر بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! مغیرہ بن شعبہ دیکھ رہے ہیں، انہیں صبر برداشت نہیں ہو رہا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بار بار اس کے ہاتھ پر تلوار رکھتے گئے اور وہ تلوار کو ہٹاتا گیا، تلوار رکھتے گئے، وہ ہٹاتا گیا۔ وہ لگاتار نافرمانی کرتے جا رہا ہے، یہ اپنی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری صحابہ کس طرح کرتے تھے؟ ہمیشہ ان کا یہی عمل تھا، یہی ڈر اور یہی خوف تھا صحابہ کے کہ کہیں ہم سے، ہماری زبانوں سے، ہمارے ہاتھ پیر سے، ہماری بدن سے ذرا برابر کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں اور ہمارے خلاف کوئی وحی نہ اتر جائے۔ اس طرح وہ ڈرا کرتے تھے میری بہنوں، لیکن یہ نافرمان کو ذرا برابر اللہ کے نبی کا احترام نہیں ہے۔ جب یہ غدار، یہ نافرمان عروہ بن مسعود ثقفی اپنی قوم کے پاس واپس لوٹا، قریش کے پاس واپس لوٹا، تو وہ کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا، اے میری قوم، واللہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں۔ اے میری قوم، اے اہل مکہ، اے قریش کے لوگوں،
یہ جو قیصر اور کسریٰ یعنی کہ بہت بڑے بڑے بادشاہ ہیں، روم کے، فارس کے بادشاہ ہیں، نجاشی جیسے بڑے بڑے بادشاہ کے پاس بھی ہم جا چکے ہیں، ان لوگوں کا بھی میں نے تجربہ کر لیا ہے، ان کا بھی میں نے سب کچھ حال معلوم کر لیا، لیکن میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی ساتھی اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں، یعنی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شخصیت کی ہی اس کے ساتھی اس کے صحابہ اس قدر اس کا ادب و احترام کرتے ہیں تمام بادشاہوں کے مقابلے میں۔ آج تک میں نے اتنے اتنے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں جو سلطنت پر فائز ہیں، جو مقام اور مرتبے پر ہیں، جن کے پاس خزانے بے انتہا ہیں، جو خزانوں کو لوٹ لیتے ہیں، جن کے عوام تعداد میں زیادہ ہے، ان سارے بادشاہوں کے مقابلے میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے ساتھی ان سے بھی زیادہ اس کا اپنے بادشاہ کا احترام کر رہے ہیں۔ جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم کرتے ہیں، اتنی تعظیم، اتنا ادب احترام، اتنی فرما برداری تو دوسرے بادشاہوں کے عوام بھی نہیں کرتے۔ واللہ اس کے الفاظ ہیں، اس نافرمان کے عروہ بن مسعود ثقفی کے الفاظ ہیں، آپ سنیں میری بہنوں، وہ کہتا کیا ہے؟ واللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر وہ شخص کھنکار بھی تھوکتا ہے، یعنی کہ جب اسے تھوک بھی آتی ہے تو کسی نہ کسی کے آدمی کے پاس وہ پڑ جاتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کو ہاتھ میں لے لیتا تھا، اور وہ شخص اپنے چہرے پر یا پھر اس کے جسم پر مل لیتا تھا، کوئی نہ کوئی شخص اس کھنکار کو، اس غلاظت کو لے لیتا اور اپنے جسم پر مل لیتا تھا۔ اللہ اکبر، کیونکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پاکیزہ جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزگی اور ایسی برکتیں رکھی ہیں میری بہنوں کہ وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ جب حکم دیتے تھے، جب اللہ کے نبی کوئی نہ کوئی بات اپنی زبان سے کہتے تھے تو اس کی اس قدر فرم برداری کے لیے دوڑ پڑتے تھے کہ اب شاید جنگ ہو جائے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے نبی سے زبان سے ذرا برابر کوئی بھی بات نکلتی، ابھی بات نکلی ہے، فوری اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس قدر محبت، اس قدر اطاعت کا جذبہ، شوق، اور جب بھی وہ وضو کرتے تھے، یعنی جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ صحابہ، یہ مسلمان وضو کے پانی کے لیے لڑ پڑیں گے، اس کو لینے کے لیے لڑ پڑیں گے۔ اللہ اکبر، اور جب بھی کوئی بات کرتے تھے، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی بات نکلتی، جب بھی وہ گفتگو کر رہے ہوتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، ادب سے، احترام سے، اور ڈر کے سبب، خوف کے سبب، نافرمانی کا ڈر اس قدر تھا کہ اللہ کے نبی جب بھی بات کرتے تو نظروں سے نظریں ملا کر نہیں دیکھا کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کسی قسم کی گستاخی نہ ہو جائے، کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ میری بہنوں، اللہ اکبر، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، ہم نے آج تک ابھی تک ویسا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ جب احادیث کی بات ہوتی ہے، جب سیرت پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں یعنی کہ احادیث ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، تو ہم کیا کرتی ہیں؟ ان کو منہ موڑ کر چھوڑ دیتی ہیں۔ ہم اس کو کانوں سے سنتی ہیں لیکن عمل نہیں کرتی ہیں، کبھی سنتی ہیں تو مجبوراً سنتی ہیں، ہمارے پاس وہ احادیث بڑے شوق سے نہیں سنے جاتے۔ ان نصیحتوں کو لینے کے لیے صحابہ ٹوٹ پڑتے تھے، ادب اور احترام سے سنا کرتے تھے۔ آج ایسی مجلسیں ہی موجود نہیں ہیں، اگر ایسی مجلسیں موجود بھی ہیں تو ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کا ذرا برابر پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ اکبر، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کریں، ایسا جذبہ پیدا کریں اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کا، کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ جو اللہ کے رسول کے، اسلام کے جو دشمن ہیں، وہ حیران اور دنگ رہ جائیں کہ یہ مسلمان تو اپنے رب کے، اپنے رسول کے حکم کے فرما بردار اس قدر ہیں کہ وہ ان کا اس قدر پاس و لحاظ رکھتے ہیں، کہ وہ ایسے ہیں کہ ہر حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کی ہر آیت کو غور سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ کس قدر غور سے سنتے ہیں، خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا غیر مسلموں کی زبان سے نکلنا چاہیے، ایسا ہمیں انہیں مجبور کر دینا ہے۔ وہ کس وقت؟ وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر محبت ہو، جوش ہو، جذبہ ہو، جب ہم شوق رکھیں، جب ہمارے اندر جذبہ ہو، شوق ہو، اور ساتھ ہی ساتھ
اس بات کا احساس ہو کہ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی کے حقوق کو ادا کرنے کی، جب ایسی فرما برداری آ جائے تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ غیر مسلمین بھی حامی بھریں گے، وہ بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی یہ اسلام حقیقت میں ایک بہترین اور پاکیزہ دین ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے بس تھوڑے وقت اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا، بس صلاح کرنے کے لیے وہ گیا، ان کو میدان جنگ پر ابھارنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکنے کے لیے وہ چند پلوں کے لیے وہاں پر گیا تھا، لیکن اتنے وقت میں اس نے ان ساری چیزوں کو اس نے ڈھانپ لیا، دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کو قریش نے بھیجا، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کی بات نہیں مانی اور بار بار یہی بتاتے گئے کہ نہیں، آپ جنگ پر ابھار رہے ہیں آپ سبھی، جبکہ ہم تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، ہم تو نہ جنگ کا سامان لے کر آئے ہیں اور نہ ہی ہمارا وہ ارادہ ہے۔ اب آخر کار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کیا جائے۔ سفیر یعنی کہ پیغام پہنچانے والے کو کہا جاتا ہے۔ جنگ کرنے والوں کے پاس ایک قاصر، ایک سفیر ہوتا ہے باقاعدہ۔ اللہ کے نبی نے ایک قاصد کو، ایک پیغام پہنچانے والے کو ایک پیغام دے کر پہنچایا کہ تم کہہ دو جا کر مکہ والوں سے کہ ہم جنگ کرنے کا ارادہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں۔ تو اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو انتخاب کیا؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا اس حکم کے ساتھ کہ آپ کہہ دیں کہ ہمارا اصل ارادہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہا کہ مکہ میں جو موجود مسلمان ہیں، جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، انہیں بھی جا کر اے عثمان یہ کہہ دو کہ ان قریب تمہاری آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں، تمہیں خوشخبریاں آنے والی ہیں، تمہارا بھی جو ہے وقت قریب ہے، مکہ ضرور غالب ہونے والا ہے۔ انہیں بھی کہہ دو کہ وہ قریب آزاد ہونے والے ہیں۔ ایسا کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ مکہ میں بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو ان مکہ والوں نے قید کر کے سختیوں میں، آزمائشوں میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ جتنے زیادہ مسلمان آنے کے لیے لائق تھے، جتنے زیادہ آ سکے تھے، اتنے زیادہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے، کوئی کمزور ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، کوئی مسلمان ایسے ہیں جن کے گھر والے کافر ہیں، جن کے گھر والے سردار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نافرمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ ایسے کافرین نے، ایسے گھر والوں نے ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی بہنوں کو روک لیا تھا ہجرت کرنے سے، تو ویسے کمزور مسلمان وہی رہ گئے، ہجرت کر کے نہیں آ سکے۔ تو اللہ کے نبی نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو یہ خوشخبری دیتے ہوئے بھیجا کہ آپ ویسے کمزور مسلمان مومن مرد اور مومن عورتوں کو بھی تسلی دے کر آئیں۔ تو لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ پہنچے اور وہاں پر بات چیت ہوئی ان سے، اللہ کے نبی نے جو بات بتائی تھی ان کی وہی بات ہو رہی تھی۔ اب قریش نے کیا کیا؟ اہل مکہ نے، قریش کے لوگوں نے فیصلہ لینے میں تھوڑا وقت لگا دیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں، یہ تو واقعی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، اب کیا کیا جائے، کیا کریں ان کے ساتھ؟ یہ تیار نہیں اب کہ ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے، مسلمانوں کو عبادت کے لیے، آسانی کے لیے راستہ کھولا جائے۔ وہ نہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے اب، کیونکہ مسلمان تو جنگ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، بار بار انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اب جو ہے وہ انہیں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ فیصلہ لینے میں انہیں تاخیر ہو گئی، تھوڑا وقت لگا۔ اس دوران مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی، یہ غلط فہمی پھیل گئی کہ مکہ والوں نے، قریش نے عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس آنے میں، تو یہ غلط فہمی پھیل گئی لوگوں میں، مسلمانوں نے، کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب قاصد کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کا معنی جو ہے اعلان جنگ ہی ہے۔ جب دو فریقین موجود ہوں، جو دو دشمن آپس میں جب موجود ہوں، ایک جماعت دوسری جماعت جب موجود ہو آپس میں جنگ کرنے کے لیے، جب ایک کے شخص کو دوسری جماعت نے قتل کر دیا جنگ سے پہلے ہی،
تو اس کا کیا ہے اصول کہ جنگ کو شروع کر دینا چاہیے. یہ اس زمانے کا اصول تھا کہ اگر تم ہمارے آدمی کو مارو گے اور وہ بھی جنگ کے بغیر ہی، کچھ لڑائی کے پہلے ہی مار دو گے، لڑائی کرنے سے پہلے ہی، تو اس کا اصول کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ سیدھا میدان جنگ میں شامل ہونا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا اپنے صحابہ سے؟ ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں حرکت کریں گے، اس جگہ سے اس وقت تک ہم نہیں ہلیں گے یہاں تک کہ ان لوگوں سے لڑائی نہ کر لیں. اللہ اکبر. میری بہنوں، جس جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، جس جگہ پر انہیں روک لیا گیا تھا سفر کے دوران، وہ اس مقام کا نام حدیبیہ ہے. اس جگہ کا نام حدیبیہ ہے. ٹھیک ہے، اس نام کو آپ یاد رکھیں، حدیبیہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے، ایک درخت کے سائے میں اپنے صحابہ کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی. تمام صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک درخت کے سائے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے ہاتھ لے کر سبھی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور سب راضی ہوتے گئے کہ ہم ضرور جو ہے جنگ کریں گے، جنگ کریں گے. ہر ایک نے بیعت کر دی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے آخر میں اپنے ہاتھ دوسرے ہاتھ پر پکڑتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ بھی اس میں موجود ہے، ان کی بیعت بھی شامل ہے اس میں. لیکن جب بیعت مکمل ہو گئی، جب یہ رضامندی ہو گئی، جب فیصلہ ہوا جنگ کرنے کا، یہ بیعت جو ہی مکمل ہوئی، یوں ہی ایک پل کے بعد جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے. اور جو غلط افواہ تھی وہ غلط تھی، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب جنگ کا جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کو اللہ کے نبی نے ختم کر دیا. اسی بات کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند آیا، وہ محبت پسند آئی اس کی راہ میں، اس کی محبت میں، کیونکہ اس کی عبادت سے روک دیا گیا، اس لیے اس کی عبادت کے لیے، اس سے راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو بیعت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے موقع پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. اور یہیں سے اس بیعت کا نام کیا پڑ گیا؟ بیعت رضوان. رضوان کہا جاتا ہے رضامندی کو، اس لیے اسی سے یہیں سے جو ہے اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد میری بہنوں، جب قریش کی بات معلوم ہوئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی افواہ پر مسلمانوں نے جنگ کے لیے بیعت بھی کر لی تھی، جنگ کا فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا، تو ان پر زبردست رعب طاری ہو گیا. قریش ڈر گئے، رعب طاری ہو گیا ان پر، وہ ڈر گئے کہ ہاں یہ مسلمان تو کم نہیں ہے، یہ ارادہ تو عبادت کا رکھتے، نیکی کرنے کے لیے ہی آئے ہیں، اگر ہم آگے بڑھ جائیں تو شاید جو ہے یہ غالب آ سکتے ہیں. یہ ڈر گئے اور انہوں نے کیا کیا آخر کار کہ ہم بھی سامنے سے جا کر صلح کر لیں گے، ہم جو ہے صلح کر لیں گے آپس میں، جنگ کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی، کچھ باتیں طے کر لیں گے، صلح کر لیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے. اس ارادے سے قریش نے کیا کیا؟ کس کو بھیجا صلح کرنے کے لیے، صلح کی باتیں کرنے کے لیے؟ سہیل بن عمرو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان بھی ہوئے اور صحابی کا درجہ بھی انہوں نے حاصل کیا. سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کو قریش نے بھیجا. انہوں نے کافی ساری لمبی گفتگو کی، کافی ساری لمبی گفتگو کرنے کے بعد کچھ شرطیں، کچھ کنڈیشنز طے پائیں. اس صلح میں کچھ کنڈیشنز تھے. کیا؟ 4 باتیں تھیں، 4 اہم باتیں اس میں طے پائی. سب سے پہلی شرط، سب سے پہلا کنڈیشن، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر، مکہ میں داخل ہوئے بغیر مسلمان کے ساتھ واپس چلے جائیں گے. صحابہ اور مسلمان ہرگز بھی اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، جہاں تک پہنچے ہیں مدینے سے وہیں سے سفر واپس چلے جائیں گے.
اگلے سال مکہ آئیں گے، اس سال نہیں کریں گے، اور جب اگلے سال مکہ کرنے کے لیے آئیں گے تب صرف 3 دن قیام کریں گے، مکہ میں صرف 3 دن رہیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے، کوئی اپنے ساتھ ہتھیار لے کر نہیں آئے گا۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ کیا ہے سب سے پہلی شرط؟ کہ اس سال مکے میں داخل نہیں ہونا ہے، اس سال عمرہ کرنا نہیں ہے، اگلے سال عمرہ کرنا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ ان دونوں فریقین میں، یعنی کہ ان دونوں جماعتوں میں، قریش اور مسلمانوں میں جنگ نہیں ہوگی۔ کب تک؟ 10 سال تک کے لیے جنگ بند رہے گی، جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہے، آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، اس کی پوری آزادی ہے۔ اور جو بھی بندہ ہماری قریش کی جماعت میں آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، ہماری طریقوں پر چلنا چاہتا ہے وہ ہمارے مذہب میں، ہمارے طور طریقوں پہ بھی وہ آ سکتا ہے، جو بھی جس بھی جماعت میں جس کا بھی ساتھی بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے، ہر ایک کے لیے آزادی ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی اور آخری شرط یہ تھی کہ قریش کا جو بھی آدمی، ہمارے قریش کا جو بھی آدمی مسلمان ہو جائے تو مسلمان کیا کریں گے؟ اسے ہمارے حوالے کر دیں گے، مسلمان ہمارے حوالے کر دیں گے، وہ مسلمانوں میں نہیں رہے گا اگرچہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہو۔ ہمارا کوئی بھی آدمی اگر مسلمان بن جائے تو ہرگز بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے، اسے ہمارے پاس ٹھکانا ہے، اسے ہمارے پاس رہنا ہے۔ ہاں لیکن ان کا کوئی آدمی، ان کا کوئی مسلمان اگر بدل جائے، مرتد ہو جائے، ہمارے دین میں آنا چاہے، قریش میں آنا چاہے تو وہ یہاں پر آ سکتا ہے، لیکن اگر ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو حوالے نہیں کریں گے۔ ہمارا کوئی آدمی ان کے پاس چلا جائے، اسے چاہیے کہ وہ واپس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 شرطیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ جو ہے ایک ورق لیں، ایک صفحہ لیں، اور اس صفحے پر یہ ساری چیزوں کو لکھیں، ان ساری شرائط کو، ان ساری کنڈیشنز کو لکھا جائے باقاعدہ، کیونکہ کتابت لکھنا دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ لکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ سہیل بن عمرو نے پوچھا کہ رحمان کیا ہے؟ یہ رحمان ہم نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھیں، شروعات اللہ کے نام سے اتنا لکھیں، الرحمن الرحیم یہ کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں محمد اللہ کا بھیجا گیا نبی اور رسول ہوں، اس میں کیا مصلحت ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ رحمان رحیم اللہ کا نام ہے، لہٰذا یہ لکھا جانا چاہیے۔ تو سہیل بن عمرو کہنے لگے اگر ایسا ہوتا کہ ہم اس بات کو مان لیتے تو ہم یہ صلاح ہی نہیں کرتے آپ سے، یہ موقع ہی نہیں آتا، یہ نوبت ہی نہیں آتی، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہوتے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، رحمان اور رحیم نہیں لکھا جائے گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو مجبوراً جو ہے اس کو نہ لکھنا پڑا۔ اس طرح جو ہے 2 نسخے بنائے گئے، اس میں اس کاپی میں ساری چیزوں کو، وہ ساری کنڈیشنز کو لکھ کر اس کی 2 نسخے، 2 کاپیاں بنائی گئیں، ایک نسخہ مسلمانوں کے پاس اور دوسرا جو ہے قریش کے پاس تقسیم کر دیا گیا۔ میری بہنوں اب یہاں پر دیکھیں، ایک نام ابو جندل رضی اللہ عنہ، ابو جندل رضی اللہ عنہ کون ہے یہ صحابی؟ سہیل بن عمرو کے بیٹے ہیں، وہی جو سلاح لکھا رہے ہیں یہاں پر، جو سلاح میں ابھی موجود ہیں، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ابھی کہ سلاح کے لیے انہی کو بھیجا قریش نے، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے۔ تو یہ جو سہیل ہیں ان کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ، ابو جندل رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جن مسلمانوں نے شروعات میں اسلام کو قبول فرما لیا تھا، پہل انہوں نے کی تھی مسلمان ہونے میں، ان صحابہ میں، ان مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ کا۔ لیکن سہیل کون ہے؟ ایک بہت بڑے سردار ہیں قریش کے، جس طرح ابو سفیان ہیں، ولید بن مغیرہ ہیں، ان جیسے بڑے بڑے سردار ہیں۔ یہ بھی ایک سردار کا بیٹا محمد کے دین کو اپنا لے تو ایک سردار کی عزت کیا رہ جائے گی، اس کا کیا مقام رہ جائے گا۔
اس سردار اس دین کو روک رہا ہے اپنے ساتھیوں سے مل کر، لیکن اس کا بیٹا خود، اس کے گھر والے اس سے راضی نہیں ہے، اس کے دین کے مخالف ہے، اس کا بیٹا خود محمد کے دین کو اپنا چکا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سوچ کر سہیل نے کیا کیا، اپنے بیٹے ابو جندل کو ہجرت کرنے نہیں دیا، مسلمانوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے نہیں دیا، اور انہیں اپنے گھر میں قیدی بنا کر رکھ دیا، تاکہ ان کی عزت آبرو کی حفاظت ہو سکے، ان کے بیٹے کی بھی عزت آبرو کی حفاظت ہو سکے، چونکہ وہ سردار ہیں۔ اس طرح ان کے ان خیالات کو سوچتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے ابو جندل کو قیدی بنا کر اپنے گھر میں قید کر دیا، انہیں آزاد نہیں کیا۔ اب میری بہنوں ہوتا کیا ہے، اس صلح کے دوران اب یہ جو نسخے ہیں یہ لکھے جا رہے تھے، یہ جو پوائنٹس ہیں، یہ جو کنڈیشنز ہیں لکھی جا رہی تھی۔ اسی دوران اب سہیل نے کیا کیا، سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابو جندل ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو، ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو۔ سہیل نے کہا نہیں، ہم تمہیں اپنے بیٹے کو ہرگز بھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے، تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا، چونکہ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو بھی قریش کا آدمی مسلمان ہو جائے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کے حوالے کر دیں، وہ مسلمانوں کی جماعت میں وہ شخص نہیں رہے گا۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی گئی۔ افسوس در افسوس ابو جندل چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی بہانے اب مدینے سے مسلمان آئے ہیں، میں ان کی جماعت میں چلا جاؤں کسی نہ کسی طرح۔ انہوں نے چپکے چپکے کسی طرح راستہ نکالا، ابو جندل نے بیڑیوں سے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، کیونکہ وہ قیدی ہیں ابھی۔ یہاں پر صلح لکھا جا رہا ہے، صلح کی باتیں لکھی جا رہی ہیں، وہ دوسری جانب سے بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہونے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن سہیل نے کیا کیا، نہیں، تم ہرگز بھی نہیں جا سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیج دو، کیونکہ یہ ابھی صلح ہماری مکمل نہیں ہوئی، ہماری باتیں ابھی بتائی جا رہی ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، ابھی لکھا نہیں گیا کچھ بھی، اس لیے جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے تم اس کو بھیج دو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ جو بھی کنڈیشنز بتائی گئیں اس کنڈیشنز کے بعد جو ہے ہماری باتیں طے ہوں گی، اس کنڈیشنز کے لکھنے جانے کے بعد ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، ابھی لکھا ہی جا رہا ہے اور تم ہوگے جو ہے اپنے بیٹے ابو جندل کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے ہو، لکھنے کے بعد ان کنڈیشنز پر لاگو کیا جانا چاہیے۔ اس کے باوجود دیکھیں افسوس در افسوس کسی بہانے کو کام نہیں آیا، کوئی بہانہ کام نہیں آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی کوشش کی ابو جندل کو اپنے ساتھ لینے کی، لیکن اس صلح میں ایک کنڈیشن یہ طے ہوئی تھی کہ جو بندہ مسلمان ہو جائے وہ مسلمانوں کی جماعت میں نہیں رہے گا، وہ قریش کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو دوبارہ ابو جندل کو انہی کے پاس آنا پڑا، اپنے ظالم باپ کے پاس، وہیں قیدی بن کر رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور تمام کمزور مسلمانوں کو تسلی دی، کہا وہیں پر کہ انتظار کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ دین کے درمیان، دین کے مقابلے میں جو تمہیں فتنے آ رہے ہیں مشرکین کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے، کافرین کی جانب سے، ان پر صبر اختیار کرو، ثابت قدمی کی، صبر کی۔ اللہ کے نبی نے ان مسلمانوں کو اور ساتھ ہی ساتھ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے باتیں فرمائی، الفاظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ابو جندل دیکھیں میری بہنوں ایک بہت بڑے صحابی ہیں جن کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں ان کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں، ان کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے، ذرا برابر ان کے لیے آزادی نہیں رکھی گئی۔ خود ان کا باپ، ظاہر ہے اس وقت تک سہیل رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر وہ بعد میں پچھتاتے ہیں جب انہوں نے اسلام کو قبول فرما لیا، ان کے باپ کہ ہائے افسوس میں نے اپنے بچوں پر کس قدر ظلم کیا ہے، میں خود تاخیر سے مسلمان ہوا ہوں، میں خود دین پر، مسلمانوں پر اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر میں سختیاں دے رہا تھا، کس قدر ان پر میں جو ہے آزمائشیں دے رہا تھا، اور اس سے بڑھ کر میں خود اپنے بچوں کو اسلام سے روک رہا تھا، وہ بات میں بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ہدایت دینا، ہدایت کے لیے راستوں کو کھولنا،
یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہیں۔ ہدایت کا سوال کرنا ہے ہر ایک کو، اور جب ہدایت مل جائے تو اس ہدایت پر، اس سیدھے راستے پر جمے رہنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے۔ مشکلات، آزمائشیں اس شکل میں بھی آتی ہیں کہ آپ کو دین سے روکا جائے گا، آپ کے گھر والے آپ کو دین سے روکیں گے۔ روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ڈائریکٹ جا کر بتا دیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، نہیں، ایسے حالات آئیں گے گھر پر باہر کہ ہمیں وقت نہیں ملے گا نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ایسا ہم دنیا میں، گھر والوں میں، مال میں مصروف ہو جائیں گے۔ یہی آزمائش، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اعلموا، اے لوگوں تم جان لو یقیناً تمہارا مال، تمہارے گھر والے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی کہ آزمائش، یہ ایک ایسی آزمائش ہے تمہیں میری عبادت سے روکیں گے کسی نہ کسی طرح۔ تم کہیں مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، اپنے بیوی بچوں کی محبت میں میری عبادت کو نہ بھول جاؤ، ان پر زیادہ وقت لگا کر میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالو، کہیں ایسا تمہارے ساتھ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ مال، یہ آزمائش، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے دین میں رکاوٹ ہیں۔ میری بہنوں، آزمائشوں پر صبر کرنا ہی مومن کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں اتنے بڑے صحابی، اس طرح مکے میں بہت زیادہ کمزور مسلمان موجود تھے جو مدینہ ہجرت نہیں کیے تھے اس وقت تک۔ اللہ کے نبی سبھی کو تسلی دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے تسلی دی، اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی، ابو جندل رضی اللہ عنہ نے اس نصیحت کو قبول بھی فرما لیا۔ ایسا نہیں کہا کہ آپ بس نصیحت کر رہے ہیں، آپ بس تسلی دے رہے ہیں، آپ اور آپ کے رب نے ابھی تک کچھ کام نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے شکایت کے الفاظ کبھی بھی ان مسلمانوں سے نہیں نکلے۔ چونکہ انہوں نے صبر کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے نوازا، آزادی سے اور بے پناہ کامیابی سے اور بے پناہ خوشیوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ آپ یاد رکھیں جس مقام پر یہ صلح طے ہوئی، یہ جو صلح کی باتیں طے ہوئی، حدیبیہ کا مقام تھا جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ اس لیے تاریخ اسلام میں، کتابوں میں اور احادیث میں اس صلح کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک نام دیا گیا، صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ کے نام پر جو صلح طے ہوئی، اس لیے صلح حدیبیہ۔ لہٰذا آپ اس لیسن کا نام، اس سبق کا نام، اس ٹاپک کا نام اسی طرح یاد رکھیں، صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ جب یہ لفظ کہا جائے آپ کی ذہن سے، جب اس ذہن آئے تو آپ اس پورے کے پورے واقعے کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے عمرے کا ارادہ کیا، اس کے بعد قریش نے روکا، اصلاح طے ہوئی، بیعت رضوان کیا ہے، اس ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو یاد رکھیں۔ اگر آپ مزید تفصیلاً، مزید اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اللہ کے نبی کو باریکی سے جانچنے کے لیے، صحابہ کو باریکی سے پرکھنے کے لیے آپ بڑے شوق کے ساتھ اس واقعے کو سننا اور سمجھنا چاہتی ہیں، تو آپ سورۃ الفتح پڑھیں انشاءاللہ۔ سورۃ الفتح جو 26ویں پارے میں موجود ہے، اس سورت کو آپ پڑھیں مکمل۔ یہ سورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بارے میں نازل فرمائی ہے، اس کا پورا ٹاپک یہی ہے۔ بیعت رضوان اس میں داخل ہے، ساتھ ہی ساتھ صلح حدیبیہ اس میں داخل ہے، اس کے بعد فتح مکہ اس میں داخل ہے۔ ساری کی ساری آیات جو ہے سورۃ الفتح میں موجود ہیں۔ آپ اس سورت کا ایک مرتبہ مطالعہ کریں ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک زندگی ہمیں نصیب فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اس کا صحیح حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہر عبادت کو بڑے شوق کے ساتھ، جوش کے ساتھ، محبت اور فرمانبرداری کے ساتھ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی بہنوں کے لیے آپ کی امتحانات کو آسان فرمائے، آپ کی زبان کی گرہ کو اللہ تعالیٰ کھول دے، آپ کی سینوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے، آپ کے لیے ہر قسم کی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ امتحانات اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کے اہم امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔